اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سٹارٹ کریں گے۔ 216 کیا ہے کہ اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب سورہ بقرہ سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی اور اس میں قتال کی جو فرضیت تھی وہ آ چکی تھی، لہٰذا اس حوالے سے کچھ لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ خاص طور پر منافقین یہ کہتے تھے کہ صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لاؤ۔ یہ جنگ و جدار اور لڑائی کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس میں تو بہت خرابی ہے۔ ان کے علاوہ ایسے مسلمان جن کا ایمان قدرے کمزور تھا، گرچہ وہ منافق تو نہیں تھے لیکن ان کا ایمان بھی ابھی پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے اور تربیت کے مراحل سے ابھی نہیں گزرے تھے۔ ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ کیا ہے کہ صلح جوئی سے کام لیا جائے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ تم ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، اچھی نہ ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو۔ جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا وہی تمہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا گیا ہے۔ 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا۔ اس وقت تک کیا حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، لیکن اب تم پر فرض کر دیا جائے، لہٰذا اب اس حکم پر سر تسلیم ہم کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ آیت نمبر 217 کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں گے تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں، اور جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ اسی حالت میں اس کی موت آ گئی کہ وہ کافر ہی تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت جائیں گے، اور وہ ہوں گے جہنم والے، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب قتال کا حکم آنے کے بعد اب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا کیسا ہے، اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش کو چند افراد کے دستے کا کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی تھی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی میں قیام کریں اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں، اور قیام کے دوران وہاں قریش کے ایک مختصر قافلے کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا۔ اس روز جب کہ آخری تاریخ تھی اور رجب کا مہینہ چونکہ حرمت کا مہینہ ہے، اور یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، اس پر مشرکین نے بہت واویلا کیا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول والے، دین آخرت والے، اور حرمت والے مہینے کو انہوں نے قتل کیا، اس میں جنگ کی۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے گویا خود صفائی پیش کر رہے ہیں اور فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے، تو کہہ دیجئے کہ جنگ کرنا بڑی گناہ کی بات ہے، لیکن یہ وہ سنگین جرائم ہے، یعنی اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، حرم کے رہنے والے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن کا ارتکاب مشرکین مکہ کی جانب سے ہو رہا تھا۔
جہاں فرمایا گیا کہ یہ سب کام جو حرمت کے مہینے میں جنگ کرنے سے بھی بڑے ہیں، بڑے جرم ہیں، لہٰذا ان کے سدے باب کے لیے اگر الشہر حرم میں جنگ کرنی پڑے، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بدمعاشی اور حرام خوری کے راستے کھلے ہیں۔ اس لیے کیا ہے، اب دیکھیں جیسے شادی نکاح کے جائز راستوں پر بڑی بڑی شرطیں اور قدغنے آئے ہیں، جبکہ ناجائز مراسم اور زنا کے راستے کھلے ہیں۔ اب جس معاشرے کے اندر باطل کا غلبہ ہو جائے اور حق پر چلنا ممکن نہ رہے، وہ بڑے سے بڑے فتنے میں مبتلا ہے۔ لہٰذا کیا ہے کہ فتنہ قتل کے مقابلے میں بہت بڑی شے ہے۔ یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ غزوہ بدر کی تمہید چل رہی ہے، اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے۔ اس کے لیے اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے، انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کی جنگ کا مقصد تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا ہے۔ وہ تو اپنی بھرپور کوشش کریں گے اگر ان کا بس چلے تمہیں تمہارے دین سے لٹا کر واپس لے جائیں۔ تو جو بھی اپنے دین سے پھر گیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی کہ وہ کافر تھا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیکار ہوں گے۔ ان کی ہاں پہلے کی کتنی نیکیاں ہوئی ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، سب کتنے صدقات دیے ہوں، کتنا ہی انہوں نے صدقات دیے ہوں، کتنا ہی انہوں نے نیکیاں کی ہوں، وہ سب کا سب صفر ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم والے ہوں گے اور ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے۔ آیت نمبر 218 ہے، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ جہاں ان لوگوں پر بڑا لطیف طنز ہے جو خود تو حرام کے راستے پر جا رہے ہیں، لیکن یہ امید لگائی بیٹھے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ ایسی روش اختیار کرنے والوں پر رحم نہیں فرماتا۔ اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے جو ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایسے لوگ بجا طور پر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، انہیں اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 219 ہے، اے نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ منفعتیں بھی ہیں، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے زیادہ ہے، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، یعنی اللہ کے کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جو شراب ہے اور جو ہے یہ ان کو چھوڑ دو۔ اب حقیقت تم پہ کھول دی گئی ہے، یہ ابتدائی حکم ہے۔ واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے، یعنی کچھ لوگوں کو فائدہ، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے شراب اور جوئے میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو یہاں پہ جمع کیا جا رہا ہے۔ اب شراب کے نشے میں بھی انسان اپنے آپ کو حقائق سے منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے، زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جوئے کی بنیاد پر بھی محنت کی نفی ہے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ آدمی محنت سے کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کوئی ریڑھی لگا رکھی ہے، کچھ کھوکھا ہے، کچھ کمائی کر رہا ہے، جبکہ ایک چانس اور داؤ کی بنیاد پر پیسے کمانا ہے، یہ محنت کی نفی ہے۔ چنانچہ شراب اور جوئے کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، یعنی اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ کیا ہے کہ سوال کیا گیا کہ مقدار بتا دیجیے، کہہ دیجیے جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ کا یہ مطالبہ نہیں کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈالو
بلکہ پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرو، پھر جو تمہارے پاس بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جو ضرورت سے زائد بچ جائے اس کو، اور تمہاری جو بھی مطلب ضروریات سے زائد ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہو، اس کو بچا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر بے اعتمادی کا اظہار ہے کہ اللہ نے آج تو دیا ہے کل نہیں دے گا. لیکن یہ انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، کتنی ہیں، اس کا اللہ نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا، اس کا تعلق باطنی روح سے ہے. ایک مسلمان کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان جو بڑھتا جائے گا وہ اتنا ہی اپنی ضرورتیں کم کرے گا اور اپنے معیار زندگی کو پست کرے گا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے گا. اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے میں اسے بچا کر نہ رکھوں بلکہ اللہ کی راہ میں دے دوں. انفاق فی سبیل اللہ پر اس سورہ مبارک میں پورے 2 رکوع آگے آنے والے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بالکل واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی جو بھی تمہاری ضرورتوں سے زائد ہے اس کو بچا کے نہ رکھو کہ آج میرے پاس ہے کل شاید نہ ہو تو یہ کل کے رکھوں. یہ تو اللہ پہ بے اعتمادی ہے کہ آج اللہ نے دیا کل نہیں دے گا، بلکہ اللہ کے راستے میں جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرو. آیت نمبر یہ تھی 219. 220 سے ہم اسے اگلے والے لیسن میں پڑھیں گے. آج کے لیے 219 تک ہی پڑھتے ہیں. آئندہ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. آمین.